بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ میرے بھائیوں، گزشتہ ہفتے میں ہمارا جو سبق جو موضوع تھا اسی کے متعلق چند ضروری اور اہم باتیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جعفر کے یہاں عظیم سانحہ پیش آیا ہے، بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ ان کے گھر والے اس سانحے کی وجہ سے کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر تیار کر کے ان کے یہاں بھیجا جائے۔ اب اصل چیز تو تھی یہ کہ صرف ان کے گھر والوں کو اس وجہ سے بہت بڑا حادثہ پیش آنے کی وجہ سے غمزدہ انسان ہوتا ہے، فیملی پریشان ہوتے ہیں، ذہنی طور پر تناؤ کا شکار ہوتے ہیں ان کے یہاں، تاکہ وہ بیچارے ادھر تو پریشانی ہے غم، اور ادھر پھر پریشانی بھوک کی وجہ سے وہ تاب نہ لا پائیں گے، پریشانی ان کو زیادہ ہوگی، تو اس لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے ان کے یہاں پہنچا دیا جائے۔ بس صحابہ کرام کے دور میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہ اس طرح کا نظام نہیں تھا کہ دور دراز سے مہمان آ رہے ہیں اور بھائی ان کے لیے خاندان والے کنبے والے بہت بڑے بڑے دیگیں اور بڑے بڑے بھگونے بنا کر تیار کر کے اور پھر شوق کے ساتھ کھلایا جا رہا ہے اور بھیڑ لگا کر ان کے یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایسا نظام نہیں تھا۔ لوگ آتے، اصل مقصد ہوتا ہے جنازے میں شرکت کرنا، لوگ آتے اور جنازے کی زیارت کرتے، دیکھ کر چلے جاتے، نماز کے اوقات معلوم کر کے نماز کے اوقات میں آ کر پھر جنازے میں شریک ہو جاتے۔ وہاں بیٹھ کر بھیڑ لگا کر بیٹھے رہنا اور ایک رسم رواج بنا لینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اب جو مہمان باہر سے آئے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بہترین بریانیاں، بہترین قورمے اور اچھے عمدہ قسم کے چاول اور لذیذ کھانا بنانا، اور پھر کھانے والے بھی ایسے عجیب کہ بوٹیاں مانگتے ہیں ایسے موقع پر۔ دیکھیے دعوتیں خوشی کے موقع پر ہوتی ہیں، دعوتیں خوشی کے موقع پر اچھی لگتی ہیں، کسی کا ولیمہ ہے، کسی کے بچے کا قرآن شریف پورا ہوا ہے، کسی کے یہاں کوئی اس طرح کی خوشی ہے، اس کی خوشی میں دعوت کی گئی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کسی کے یہاں انا للہ ہوا ہے، کسی کے یہاں میت ہوئی ہے، اور پھر وہاں آدمی مستقل بیٹھ کر کھانے بنائے اور کھانے کھائے۔ اگرچہ کھانا کھلانا جائز تو ہے، کھانا کھانا جائز تو ہے، لیکن یہ بے غیرتی کی علامت ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے یہ چیز کہ وہاں بیٹھ کر کھانا مستقل بنائے اور کھائے جائیں۔ آج الحمدللہ سواریوں کے انتظام ہے، آنے والے اپنی سواریوں سے آتے ہیں اور بھائی اپنی سواریوں سے سہولت کے ساتھ اپنے گھر جا کر، یا اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہیں بھی اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن مستقل پھر آج کے دور میں قبرستان میں ہی جہاں عبرت کا مقام ہے وہاں کی خاموشی ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک دن تم بھی زمین پر، ہم بھی زمین پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، لیکن آج ہم مجبور ہیں، ایک آواز نہیں لگا سکتے، اپنے ہاتھوں کو نہیں ہلا سکتے، اپنی آواز باہر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں کی بوسیدگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانوں، ایمان والوں، ہر انسان، ہر جاندار کو اس جگہ پر جانا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الالباب، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ اب ان دعوتوں نے یہ مزاج بنا دیا کہ اگر کہیں کھانا ہلکا ہوتا ہے تو تانے دیتے ہیں، بھائی میت میں گئے تھے کھانا اچھا نہیں تھا، افسوس کی بات ہے بھائی صرف آپ میت میں کھانا کھانے آئے تھے
کہ یہ جنازے میں شرکت کے لیے اور غمخواری کے لیے آئے تھے۔ کھانا کھانا تو مقصد نہیں تھا، کھانا تو خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور حال ہی میں ایک جگہ سے یہ اطلاع آئی کہ جانے کے بعد فون کر کے متعلقین سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے یہاں میت میں آنا، ہم وہاں بیٹھے رہے رات بھر، ہمیں کسی نے نہیں پوچھا۔ اللہ کے بندو، یہاں دعوت میں نہیں آئے تھے، پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے، غمخواری کے لیے آئے تھے۔ آپ 16 گھنٹے 17 گھنٹے رمضان میں بھوکے رہتے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی بھوکا 16 گھنٹے میں مر گیا ہو، بلکہ بھوکا رہنے سے انسان کے اندر جو خطرناک جراثیم ہوتے ہیں، ٹانسل ہوتے ہیں، وہ بھوک کی شدت ان کو ختم کر کے بڑی بیماریوں سے انسان کو حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو بھوکا رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رکھنے سے تھوڑا ہی کچھ ثواب ملے گا، اللہ نہ کرے، یا بھوکا رکھنے سے اللہ کی عزت میں یا نعوذ باللہ اللہ کے وقار میں کچھ ذرہ برابر کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام چیزیں یہ ہمارے ہی لیے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، چند سال پہلے کا ہمارے سہارنپور کا ہمارے متعلقین میں ہے ایک، تو ان کے یہاں کا عجیب واقعہ پیش آیا کہ ان کی والدہ حیثیت کے اعتبار سے وہ بیچارے کافی اچھا ان کا کاروبار تھا، سونے کا ان کا اپنا کام تھا، بڑے بزنس بڑی دکانیں تھی، تو ان کی حاجی جی ہمارے انہوں نے بتایا جب ان کے یہاں میت میں ہم لوگ گئے تو ان کے یہاں پلاؤ زردہ نان قورمہ تھا۔ آپ ذرا مطلب اس پر غور کریں کہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ۔ ان کے یہاں پلاؤ زردہ اور نان قورمہ، یہ ہمارے سہارنپور کی بات ہے۔ تو ہم نے ان سے بعد میں معلوم کیا، بھائی یہ تو آپ نے بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے کچھ نہیں کیا، میری اماں، میں چونکہ بڑا ہوں، 60,000 روپے ایک مدت سے اس نے میرے پاس جمع کر دیے تھے کہ لو بیٹا یہ میں 60,000 روپے صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ جب میں مر جاؤں میرے مرنے پر جو مہمان آئیں گے انہیں پلاؤ زردہ نان قورمہ دے۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ 60,000 روپے میں کسی غریب کا گھر بن سکتا تھا، کسی غریب کی بیٹی اٹھ سکتی تھی، کوئی مجبور اس کی مجبوری ختم ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے دین میں نیا طریقہ ایجاد کرنا بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب بدعت کہتے اس کو ہیں سنت کے خلاف جو عمل ہوگا اس کو بدعت کہیں گے، یعنی دین میں شریعت میں جس کی اصل نہیں ہے، شریعت میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس عمل کو ثواب سمجھ کر کرنا ہی بدعت ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جس چیز کی اصل شریعت میں نہیں ہے اس کو ثواب سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہوگا۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں تھی اور اب ایجاد کر دی گئی اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اس دور میں نہیں تھی، آج ثواب سمجھ کر کریں گے تو بدعت ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جہاز نہیں تھے، بسیں نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، موٹر سائیکل نہیں تھی، آج ہیں، ان کو استعمال کرنا بدعت نہیں، اس لیے کہ ان کو استعمال کرنا سنت اور ثواب نہیں سمجھتے، ضرورت اور مجبوری سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کو استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر اسی کو ہم ثواب سمجھ کر کریں، اس وقت اصل نہیں تھی، آج ہم اس کو ثواب سمجھیں، اب جتنی دعوتیں ہوتی ہیں وہ تو ہم ثواب سمجھتے ہیں، اس کے بعد بھی جو دعوتیں ایک لمبے ٹائم تک چلتی ہیں یہ بھی گویا کہ اس اعتبار سے بے غیرتی والی علامت ہے۔ اس علامت کو، اس عادت خصلت کو چھوڑ کر خاموشی کے ساتھ کسی کا مکان بنوا دینا، خاموشی کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے مدرسے میں کمرہ بنوا دینا، مسجد میں کوئی کام کرا دینا، یا خاموشی کے ساتھ کسی کو دے دینا، یہ اس سے زیادہ ثواب ہے کہ آپ بنا بنا کر کھلاتے رہیں۔ اور دیکھیے مختصر بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کتنے سیانے ہیں، مرنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے اگرچہ وہ ثواب کا محتاج ہے، اصل چیز تو اس کے اپنے عمل کام آئیں گے، لیکن ہم لوگ اس کی اولادیں، اس کا خاندان والے نیک بن جائیں، اس کے لیے کچھ ایسے عمل کریں جس کا ثواب انہیں پہنچے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم لوگ اس کے پرانے کپڑے جن کو نہیں پہن سکتے، اس کا پرانا بستر جس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کے جوتے وغیرہ جو ہمارے استعمال کے نہیں ہیں، وہ ہم غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، مدرسے والوں کو دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ ارے بھائی بڑا کام تو آپ جب کرتے، جس موبائل کو وہ استعمال کرتے تھے وہ موبائل تو آپ نے نہیں دیا،
جس موٹر سائیکل کو وہ استعمال کرتے تھے وہ موٹر سائیکل تو آپ نے نہیں دی، جس کار میں وہ بیٹھتے تھے وہ آپ نے نہیں دی، جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر آپ نے نہیں دیا، ان کے پاس جو اور وراثت تھی اس وراثت میں تو آپ نے لڑائیاں کی ہیں، اور صرف پرانے پھٹے کپڑے دے کر ہم نے سمجھ لیا صدقہ جاریہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لمبے ٹائم تک دعوتیں مزاج بنا لینا اور عادتیں بنا لینا، اور پھر پہلے زمانے میں تھا تیجا یا سکتا، اب ہم نے تیجا تو چھوڑ دیا، ہم نے دوسرے دن کرنے لگ گئے، یا ہم 3 دن کے بجائے چوتھے دن کرنے لگ گئے، نیت ہماری وہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس نیت سے بہتر خاموشی کے ساتھ آپ جتنا بھی اس کے لیے صدقہ جاری کے طور پر دے دیں گے اس کا زیادہ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ تمام کی بھی اصلاح فرمائے، ہم تمام کو عمل